الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. صدق رسول الله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللہ رب العزت کا فضل و احسان اس کے حبیب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم، بزرگان دین اولیاء اکرام کے تصرفات ہیں، ان کی دعائیں ہیں کہ اللہ کریم نے ہم سب کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کروایا ہے۔ میرے استاد محترم اس مسجد کے خطیب امام حافظ القاری السعید صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی اور دیگر علماء اہل سنت، یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محفل سجا رہے ہیں، اور یہ میرے لیے اور یہاں کے محلے کے نوجوانوں کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے کچھ کوشش کر کے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل سجائی۔ میں اپنی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے ہی اہدنا الصراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ حقیقت سے آپ لوگ واقف ہیں، میں کوئی مفتی عالم قاری حافظیت کو ان لوگوں کی محبت ہے، انہوں نے اشتہار میں نام چھاپ دیا مقرر خصوصی اور حافظ اور قاری۔ یہ آپ لوگ بچپن سے مجھے دیکھے ہیں، میں کوئی سرٹیفکیٹ تو میرے پاس ہے نہیں۔ میرے استاد محترم سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ علیہ کی رحمت کرے، ان کو قاسم چچا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد میرے والد محترم، اور میرے والد محترم کے بعد مجھے قاری صاحب نے پڑھایا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ پڑھا کر تھک گئے لیکن میں پڑھ نہیں پایا ابھی تک، اور اللہ کا فضل ایسا ہے کہ آپ پڑھانے والوں کو پڑھانے کی اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمایا ہے۔ یہ کرم ہے خدا کا، اللہ کے فضل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کی بات ہے، ورنہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ چند اشعار نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خدمت کرنا چاہوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے والد محترم کے اے نور خدا رتبہ تیرا، کوئی کیا جانے خالق کے سوا، تو ہی عبد تو ہی محبوب ہوا، کوئی کیا جانے خالق کے سوا، مانا کہ بشر ہے تو لیکن یہ فہم میں آئے ناممکن، ہے جسم تیرا جو دیس آیا، کوئی کیا جانے خالق کا سوا، تو نور جبین آدم ہے، تو باعث حد و عالم ہے،
सब तुझसे बने तो कैसे बना, कोई क्या जाने खालिक के सिवा। कोई शर्ह सदर की चाह करे, कोई रब की रज़ा पर जान धरे। तुझे नश्र फतरदा का मुज़दा, कोई क्या जाने खालिक के सिवा। ये तेरा हुसैन अदना बंदा है, शम्स दिया का परवरदा। हर नात में, हर कलाम में, चाहे वो तसव्वुफ़ी कलाम हो या नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, खुसूसन उम्मत वाले सरकार की शान में आपने इरशाद फरमाया अक्सर, और उनको भी दरबार से बेपनाह मोहब्बत थी सरकार से, और हमें भी बेपनाह मोहब्बत है। और हमारा तो ये ईमान है कि हम उनकी दुआओं की बरकत ही हमारा सब कुछ चल रहा है, बुजुर्गों के तोहफे। तो मक्ता क्या है सब वो, ये तेरा हुसैन अदना बंदा है, शम्स पिया का परवरदा। क्यों उस पे करम है तेरा सदा, कोई क्या जाने खालिक के सिवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है अल्लाह के फज़ल से, उसकी जानिब इंशाअल्लाह उसके तर्जुमे की तरफ तो मैं आऊँगा ही, लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज से बात करके समझाना चाहता हूँ। आप लोग इत्मीनान और सुकून से समाज फरमाएँ और इस बात से भी आगाह हो जाए कि मैं कोई जोशीला बयान और चिल्लाना उल्लाना मेरे पास नहीं, इत्मीनान से बात करता हूँ। हम सब जो है कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाले हैं। हम अल्लाह को एक मानते हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करते हैं और उन पर हमने ईमान लाया है। मुख्तलिफ कौमें हैं और मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ अक़ायद हैं, यानी बहुत सारी कौमें हैं और बहुत सारी कौमों के बहुत सारे अक़ायद हैं, और उस अक़ीदे को वो अपना दीन समझते हैं, अपना मज़हब समझते हैं। बताना मकसूद ये है कि दीन समझने से दीन नहीं होता है। कोई दरख्त को पूजे और वो कहे कि ये मेरा दीन है तो दीन नहीं होगा। कोई पत्थर की इबादत करे और वो कहे कि ये मेरा दीन है तो वो दीन नहीं होगा। कोई सूरज और चांद को अपना खुदा माने और ये कहे कि ये मेरा दीन है तो दीन नहीं होगा। इसमें तो ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन खुदा को खुदा माने और फिर अगर दीन ना हो तो बड़ी ताज्जुब की बात है। खुदा को खुदा मानता है फिर भी वो दीन पर कायम नहीं है, उसको दीनी मुसलमान नहीं कहा जाएगा। हालांकि वो मान रहा है कि खुदा है, वो ये भी मान रहा है कि खुदा दे रहा है, खुदा ही ले रहा है, खुदा ही रोजी दे रहा है, खुदा ही रिस्क का देने वाला है, खुदा ही बीमारी में शिफा देने वाला है, खुदा ही हर बला को दूर करने वाला है, खुदा ही की तरफ से अच्छी और बुरी तकदीर होने वाली है। ये मानता है फिर भी उसको मुसलमान नहीं बोल सकते आप। अब इसमें बचाई क्या है कि सब कुछ तो मान रहा है खुदा को, फिर भी उसको मुसलमान नहीं बोलेंगे। ज़हन परेशान हो गया होगा, जब खुदा को खुदा मान लिया तो फिर ये मुसलमान क्यों नहीं चलने वाला है। उसूल है खुदा के कानून का, खुदा को खुदा मानने से नहीं चलेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानना पड़ेगा, तब वो मुसलमान कहलाएगा। सिर्फ खुदा को माने और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, उनकी शान व अज़मत को, उनकी रिफ़ाअत को अगर इनकार करे, ना माने, तो उसको वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान का उसूल है, जब यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल जब यहूदियों के पास गए पैगाम दीन लेकर, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैगाम दीन पहुंचाया
تو ان لوگوں نے کہا ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، ہمارے کو کیا ضرورت ہے؟ خدا ہماری آواز سنتا ہے، ہماری مرادیں پوری کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب اگر یہ مجھے ماننے کا میرے کو ماننے کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی اتباع کرے، آپ سے محبت کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کی اگر اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ، اللہ انہیں محبوب رکھے گا اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہاں یہ صاف کلیئر ہو جاتا ہے کہ صرف اللہ کو ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ان کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اب ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں اس پر بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں، بہت سارے معاملات ظاہر ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں میں مجھے نہیں جانا ہے کیونکہ وقت کی بھی قلت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مفسرین جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد دین ہے۔ اب کس انداز میں انہوں نے تشریح کی ہے اللہ جانتا ہے، کس کی نیت کیا ہے۔ اگر کسی کی نیت ہمارے نبی کی شان گھٹانے کی ہو اور دین کو منسوخ کر دے تو وہ کام تو مکمل نہیں ہوگا۔ دین کا کام اس وقت مکمل ہوگا جب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو دین کی طرف اگر نور کو منسوخ کریں گے تو لوگوں کا ذہن جائے گا کہ یہ دین ہے، نور ہے، نور محمدی تو آیا ہی نہیں ہے۔ نور محمدی کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں تو دین کے متعلق تذکرہ ہوا، قرآن میں تو اللہ کی کتاب کے مطابق کہا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دل میں کھوٹ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے ان کو شرم آتی ہے۔ اس لیے شرم آتی ہے کہ وہ ہم جیسا بشر جانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہی نبی ہیں، ہمارے جیسے ہی انسان ہیں۔ اگر کسی انسان سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو تو وہ یہی کہے گا کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ کر آپ کی شان بیان کرے گا کہ وہ عام انسان ہے تو کیا آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کوئی مسلمان کہنے والا ان کو وہ خود مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کی شان میں گستاخی بالکل بھی گوارا نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نور، یہ نور محمدی، مفسرین بعض مفسرین نے خلاصتاً یا وضاحتاً فرمایا ہے کہ نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماننا ہے تو پہلے نور محمدی کو ماننا پڑے گا، پھر تمہارا دین مکمل ہوگا، پھر تم دین کو نور مانو۔ دین میں بھی نور آیا تو نور محمدی کے صدقے میں آیا۔ اب آپ بولیں گے دین تو بہت پہلے سے آیا ہے، دین کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یقیناً نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت آدم بھی پیغام توحید لے کر آئے، حضرت ادریس بھی آئے، حضرت شیس علیہ السلام بھی آئے، تمام نبیوں نے پیغام توحید لے کر آیا، دین لے کر آئے۔ تو کیا وہ اس وقت نور نہیں تھا؟ یقیناً نور تھا۔ ہر نبی کے جبین مبارک میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم داخل کر دیا گیا، پھر دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جبین مبارکہ میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے تو نور وقتیہ طور پر آتا رہا، پہنچانے والوں نے پیغام پہنچاتے رہے،
آخر میں جب دین مکمل ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے اول و آخر نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، جس سے سارا عالم جو تاریکی میں زندگی بسر کر رہا تھا، ظلم و ستم میں زندگی بسر کر رہا تھا، ظلم و بربریت میں زندگی بسر کر رہا تھا، مکہ کے حالات تو ایسے تھے کہ لوگ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، قتل و غارت ہوا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں اللہ نے اپنے اس نبی آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما کر اعلان فرمایا کہ سارے عالم میں اب اندھیرا چھٹ جائے گا اور روشنی ہی روشنی ہو جائے گا۔ تو یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، اس نور کو نور محمدی ماننا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے شروع میں نے کہا کہ کوئی دین کو نور مانے اور نور محمدی کو نور نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے نماز نور، روزہ نور، زکوٰۃ نور، حج نور، سب نور، لیکن نبی نور نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ علماء موجود ہیں، میری اصلاح کرے اگر میں غلط بات کر رہا ہوں۔ نبی نور نہیں، اگر یہ ڈائریکٹ کوئی اوپنلی یہ اظہار کرتا ہے تو اس کو توبہ کرا کر جب تک کلمہ توحید نہیں پڑھائیں گے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کو تو نور مان رہا ہے۔ جس کے صدقے دین کو نور ملا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتا ہے۔ اب بات ایسی ہے کہ دین جو ہے یہ اصول ہے، دین اصول ہے، قانون ہے، اس پر چلنے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے اگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے اور اس کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، وہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ تو یہاں بات ظاہر ہو گئی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے اس وقت نہ قلم تھا نہ لوح تھی، کوئی شے نہیں تھی، تو دین کا قانون بھی بنا تو بعد میں بنا یا پہلے بنا؟ نور سے پہلے بنا، نور سے بعد میں بنا؟ نور سے بعد میں بنا، تو ظاہر ہو گیا دین پر بھی رہنا ہے اور نور محمدی کو بھی ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارا دین مکمل، تو تم پکے مسلمان، سچے مسلمان، تمہارا اسلام سچا۔ اگر آپ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے تو آپ کی عبادتیں ہو سکتا ہے میں یقین کی صورت یہ ہے کہ آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پر ماری جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوٹی سی گستاخی اپنے نبی کی شان میں برداشت نہیں کرا۔ اگر کوئی اپنے حبیب کے نور کو نور نہ مانے تو اس کو کیسا گوارا ہوگا؟ اور صحابہ اپنے نبی کے نور کو نور مانتے تھے اور پورے یقین کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طوفانوں میں بھی اللہ ان کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ آج رو رہے مسلمان، ارے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم کیا کرنا، پریشان ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ہماری سننے والا نہیں، کوئی ہماری دیکھنے والا نہیں۔ دنیا کا کمپیوٹر، دنیا کا نیٹ، دنیا کے سیٹلائٹ پر مسلمان کو یقین ہے، لیکن تصرف رسول کا مسلمان کو یقین نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف کیا ہے، ان کی پہنچ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ ان کا نور اگر کوئی لینا چاہے تو وہ نہ دیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی دل کو اگر منور کرنا ہے، دل میں نورانیت داخل کرنا ہے
تو اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا ہوگا، ان کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا ہوگا، اور ہر شے سے بڑھ کر ان سے محبت کرنا پڑے گا۔ وہی سچا مسلمان کہتا ہے۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف پر یقین نہیں۔ بولنے والے بولتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی مزار پر جانے سے کیا ملتا ہے؟ وہ کیا نعوذ باللہ حیات ہے؟ ارے نادان، بولنے سے پہلے کم سے کم اتنا تو سوچ لے کہ کس کے بارے میں بول رہا ہے، کس کے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ یہ وہ ذات ہے، ایسی ذات ہے جن کا ذکر ہم ہماری زبان سے کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، مگر یہ اللہ کی شان کریمی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے کہ وہ، میں اپنے بارے میں کہوں کہ مجھ جیسے گناہگار کو ان کی تعریف کرنے کے لائق بنا دیتے ہیں۔ ان کے متعلق اگر کوئی یہ خیال کرے کہ یہ حیات النبی نعوذ باللہ نہیں ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اتنے نمازیں پڑھی ہیں اس لیے تیرے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو نے روزے رکھے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، نماز اور روزہ پڑھنے کے بعد تو نے اپنے نبی کی تعظیم کس انداز سے کی، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اپنے نبی کی تعظیم میں کھرا نکلتا ہے تو وہ عبادتیں قبول کی جائے گی، ورنہ وہ باطل کر دی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد، اسلام کو نبی کی ذات سے الگ مت رکھو، قرآن کو نبی کی ذات سے الگ مت رکھو۔ کوئی قرآن کو مانے اور صاحب قرآن کو نہ مانے تو مسلمان نہیں، کوئی دین کو مانے اور صاحب دین کو نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں، یعنی دین کے قانون کو مانے اور نور مصطفیٰ کو نہ مانے، اس پر تنقیدی نشانہ بنائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عمل سے پہلے عقیدہ درست ہونا بے حد ضروری ہے، تبھی عمل کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر یقین کی صورت پیدا کرو۔ قرآن میں ترجمے میں، تفسیر میں الگ الگ انداز میں الگ الگ گروہ انسانی نے بیان کیا، کیا ضرورت ہے؟ جب نور ہے اللہ کے، وہ جب اللہ نے انہیں اپنے نور سے بنایا تو ختم ہو گئی بات۔ اس پر اب کسی مومن اور مسلمان کو تنقیدی نشانہ بنا کر اس پر نکتہ چینی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نکتہ چینی کریں گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ۔ اور وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن میں ہم نے اس محفل کو سجایا ہے۔ آپ کا وہ نور ہے کہ یہ دنیا کی تاریکی اجالے میں بدل گئی۔ حضرت، میرا خیال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ اگر یہ پوچھتے کہ نبوت ملی کب تو بات الگ ہوتی، یا یہ بھی کہہ دیتے کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھو۔ اور یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، ولی جو ہوتا ہے، ولی اپنے مرید کو تصرف سے ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ درجہ معرفت پر پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ تو ان کے دیدار سے ہمیشہ مشرف ہو رہے تھے، اللہ نے جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا۔ اس میں بڑی حکمت ہے، وہ صحابی رسول کا پوچھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا، اس میں حکمت یہ ہے کہ اس پر لوگ یہ سمجھ جائے، امت محمدی سمجھ جائے کہ اب کوئی یہ گمان نہ کرے کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، ابھی آدم
روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا. روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا. تو پتا چلا اول ما خلق اللہ نوری، اس وقت بھی آپ نور تھے، اس وقت بھی آپ نبی تھے. اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا ہے، اعلان ہوا ہے 40 سال کے بعد، لیکن نبوت کے درجے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت سے فائز ہیں جب سے اللہ ہی جانتا ہے. کوئی کتاب، کوئی مفسر اس کو لکھ نہیں سکتے، ایک انداز بیان کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ نبی تھے. اس کے پہلے کب سے تھے وہ خدا جانے، خدا کے رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم. کب سے نبی تھے، کب سے نور تھے، یہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. یہ تو علم آیا، علم کے ذریعے ہم لوگ بتاتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کے نبی اس وقت بھی نور تھے. اللہ کے نبی کی نبوت اس وقت بھی واجب ہو گئی تھی آپ پر، اعلان نبوت بعد میں ہوا. یہ علم کی باتیں ہیں، لیکن معرفت کو کون جانے، اس پردے کو کون جانے جو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کہ آپ کب سے نبی تھے، کب سے نور تھے. تو بات یہ ہے مسلمانوں، عمل میں آ کر، ریاکاری میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تسلیم کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اپنے عمل کو باطل مت کرنا. تھوڑی سی گستاخی اللہ کو پسند نہیں آئی. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ گفتگو چل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. تو وہ صحابیوں کی عادت تھی کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ لوگ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعینا. تو اب یہاں دیکھو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا عقیدت والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور غیر عقیدت والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. راعینا سے مراد صحابہ جو لیتے تھے وہ رعایت کرنا، سمجھانا، اور منافقین جو لیتے تھے یہ یہودیوں کی زبان ہے. رائنا جو ہے ایک یہودیوں کی زبان میں چرواہے کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر لفظ رائنا سے آواز دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نعوذ باللہ کہ آپ ایک چرواہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا. وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی کرتا ہے کہ میں ان کی گردنیں اڑا دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ تو بولے یہ یہودی، یہ منافق آپ کو لفظ رائنا سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک چرواہے ہیں، اور صحابہ بھی یعنی ہم بھی آپ کو رائنا کہتے ہیں، لیکن اس پر ہماری مراد رعایت کرنا ہے کہ آپ ہمیں اور سمجھائیے. اب یہاں بڑا دخل پیدا ہو رہا تھا، اختلاف پیدا ہو رہا تھا، مسئلہ خراب ہوتا چلا جا رہا تھا. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی تھی. اللہ کو بات پسند نہیں آئی. ابھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے، وہی نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اے ایمان والو، تم لفظ رائنا کو ختم ہی کر دو، بلاؤ ہی مت. لفظ رائنا اختیار کرتے کیوں ہو؟ میرے نبی کی گستاخی کیوں کرتے ہو؟ لفظ رعایت، آپ لفظ رعایت کو ہی کیوں پیش کرتے ہو؟ وہ تمام چیزیں ختم کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اللہ کے نبی کے پاس جب جائیں تو یہ فرمائے کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر رحمت فرمائے. نظر رحمت فرمائی. اندازہ لگاؤ مسلمانوں، عمل پر ناز کرنے والوں، عبادتوں پر ناز کرنے والوں، کیا صحابی سے بڑھ کر تمہارے اعمال ہے؟
صحابی لفظ رعایت کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کرے تو اللہ کو گوارا نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا وہ قول انظرنا استعمال کرو تاکہ نظر رحمت ہو جائے آپ لوگوں پر. ادب کا معیار کیا ہے آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم ان کے نور کو ماننے کے بجائے ان کے نور کو تسلیم کرنے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں ارے وہ نور تو کتاب اللہ کا، اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب کا ہے، دین کا ہے، وہ نور محمدی ہے تو نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو عام انسانوں کی ارواحوں کو نہیں، تمام انبیاءوں کی ارواحوں کو ایک جگہ جمع فرمایا. انبیاء کی پاک ارواحوں کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں درجہ نبوت پر فائز فرماؤں. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ یہ نبوت کیا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ پیغام توحید کے متعلق کہا گیا اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ ہم نبوت کے منصب سے تمہیں مستفیض فرمائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارے نبی کی ذات کو جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی ذات کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جب وہ آئیں گے تو ان کی اتباع میں اپنے آپ کو دینا پڑے گا. تو تمام نبیوں نے جب آپ کی نبوت کا اقرار کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی ارواحوں کو درجہ نبوت پر فائز کیا. پہلے اقرار کرنا پڑا. مدارج النبوت میں ہے، آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں. میں تو آپ بولیں گے یہ کون سی نئی بات سنا رہے کہ نبیوں کی ارواحوں کو جمع کر دیا گیا ہے. تو نبوت پر فائز بھی ہوئے تو صدقہ مصطفیٰ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام نبیوں کو نبوت سے نوازا گیا. یہ بات الگ ہے کہ الگ الگ وقت میں دنیا میں بھیجا گیا اور وہ لوگ ہر نبی آ کر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیے. تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب. تو نور آنے سے پہلے جو حالات تھے مسلمانوں اس پر میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. یہ نور محمدی کی بعثت سے پہلے زندہ بچیوں کو دفنایا جاتا تھا. اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو تو اس کو، اس خاندان کو یا اس گھر کو کمتر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں تھا. اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کمتر قسم کا انسان ہے. مجبوراً اس انسان کو جا کر اس بچی کو زندہ دفنانے کا وقت آتا، وہ زندہ دفنا دیتا. لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ سارا کرپشن ختم ہو گیا. وہی بچیوں کو دفنانے والے لوگ انہی بچیوں کی قدر کرنے لگ گئے، ان کی عزت کرنے لگ گئے، ان کے مقام کو سمجھنے لگ گئے. یہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نور محمدی ہے. اگر کوئی علم حاصل کرنے والا علم حاصل کرے اور تصرف نور محمدی نہ ہو تو اس کا علم اس کو گمراہ کر دے گا، اس کا علم اس کو گمراہ کر دے گا. شیطان کی مثال سمجھو نا آپ لوگ. 10 جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان نے تو فرشتوں کو پڑھایا، مگر جب اس کو سجدے کا حکم ہوا تو وہ سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا. چلیے اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو اور وہ اکڑ گیا کہ انا خیر منہ، میں اچھا ہوں اور میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر کوئی کہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رات و دن میں بیان اور تقریر اور کتابیں لکھتا جاتا ہوں تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، جب تک وہ یہ نہ مانے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ بنیاد ہے ایمان کی مسلمانوں۔ نور کو دھندلے انداز میں نہ دیکھو، یہ کہنے کا مقصد ہے میرا۔ نور کو کتاب کی شکل میں، نور کو ایک ذاتی شکل میں دیکھ کر دھندلے انداز میں اس کو نکالو مت۔ نور کو نور محمدی جانو، پھر نور دین جانو، پھر نور کتاب جانو۔ پہلے نور محمدی جانو، نور محمدی سے ہی نور دین ہے۔ میں چاہتا نہیں ہے کہ میں خطاب کروں، کہ اللہ کریم حفاظت کرنے والا ہے، پروردگار ہے۔ تو یہ وہ نور محمدی ہے، اور یہ نور جس کے پاس گیا اس کو روشن کیا۔ اور بعض ایسے ہیں جو روشن ہوئے بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ مثال کے طور پر ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک عام انسان جانے وہ لوگ، ایک اچھے انسان جانے، ایک سچے انسان جانے، لیکن نبی اور نور ماننے کا قصور یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہو پائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے کہ یہ سچے انسان ہیں، یہ جب عدل و انصاف کرتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں، لیکن جب نبی ماننے کی بات آئی، جب نور ماننے کی بات آئی تو انکار کر دیا ہوں۔ یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم سب کچھ مانیں اور نور محمدی کو نور نہ مانیں تو اسلامک ظاہری اعتبار سے مسلمان نظر آئیں گے، لباسی اعتبار سے مسلمان نظر آئیں گے، ٹوپی کے اعتبار سے مسلمان نظر آئیں گے، لیکن دل کے اعتبار سے، دل کے ارادوں کو دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ قیامت میں ہی ہماری پول کھلے گی کہ ہم سچے مسلمان تھے یا منافق تھے، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر راہ فرار اختیار کر لیں۔ کہنے کا مقصد نور محمدی کو صحابہ کے زمانے تک محدود مت کرو، وہ نور محمدی آج بھی موجود ہے، قیامت تک بھی موجود ہے۔ اور آگے بڑھ کر کہوں قیامت کے بعد بھی موجود ہے۔ جو نور محمدی سے وابستہ ہوئے گا وہی جنت میں داخل ہونے والا ہے، جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا، جو ان کا غلام بنے گا وہی جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ نور محمدی کو محدود کر کے اگر کوئی چلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کا مقرر، عالم، فاضل دنیا کی نظر میں پیر نظر آ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک منافق کی شکل میں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس سے جہاں روشن ہوا ہے، زمین روشن ہوئی ہے، آسمان روشن ہوا ہے، آسمان کی قندیلیں روشن ہوئی ہے، فرشتوں میں نورانیت نور محمدی کے ذریعے بھیجی گئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بولوں مسلمان؟ وہ بھی مخلوق نوری ہے، لیکن وہاں بھی بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اگر کسی کو علم سیکھنا بھی ہے تو اپنے دل کو نور محمدی کی طرف مائل کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو پیر بننا ہے، عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، فاضل بننا ہے، تو پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنے نبی کے نور کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے کہ انسان اعتراضات کرتے ہیں کہ آمد رسول منانے کی ضرورت کیا ہے، اور بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے تو انسان ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، جانوروں کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جانور تو اس قابل ہے نہیں جو انسان کا مقابلہ کرے، مگر ہوا کچھ ایسا ہی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے باقاعدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب
شکم مادری میں تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو جانوروں نے خوشیوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، آپس میں مبارکباد دینا شروع کر دی تھی کہ اب اللہ کے نبی آنے والے ہیں، اللہ کے نور آنے والے ہیں، خوشیاں مناؤ، اب ہم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، اب ہم پر ظلم کرنے والوں کے تخت پلٹے جائیں گے، الٹے جائیں گے۔ اب تو وہ نور آ رہا ہے کہ جانور کا بھی مقام دکھایا جائے گا، انسان کا بھی مقام دکھایا جائے گا۔ جانور کو اگر تکلیف ہو تو اس کی تکلیف دور کرنے کا انداز بھی بیان کیا جائے گا، انسان اگر تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف دور کرنے کا بھی انداز بیان کیا جائے گا۔ وہ نور محمدی، یہ جانوروں کو عقل آئی اس وقت کے، آج کے انسانوں کو ابھی تک عقل پیدا نہیں ہوئی کہ نور محمدی کو تسلیم کریں۔ شرم کی بات ہے، کعبۃ اللہ جو ہمارا قبلہ ہے، جو ہمارا کعبہ ہے جہاں ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا عالم کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ 3 دن تک کعبہ کی دیواروں سے میں آواز سنتا تھا کہ اب وہ رسول عظیم تشریف لانے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے حق میں صحیح فیصلہ کرے گا اور میری جانب اب لوگ پھر سے طواف کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر جس کو بولا، بیت اللہ جس کو کہا گیا، وہ کعبہ اپنے نبی کی عزت کو بھی جانتا ہے، عظمت کو بھی جانتا ہے، نورانیت کو بھی جانتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ایک گروہ انسانی اپنے نبی کے نور کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں، گمراہی سے بچنے کے لیے یہ باتیں میں کر رہا ہوں کہ آپ نور محمدی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ نور کے کئی حصے ہیں، اور تمام حصوں کو بیان کرنے کا بولے تو پھر اللہ کے فضل سے ساری رات بھی گزر سکتی، اور آج اس میں کیا ہے، چھٹی ہے اور میلاد شریف ہے خانقاہ پر، تو وہاں بھی پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ مختصر وقت میں ختم کروں گا میں۔ تو یہ نور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نور ہے جس کی مثل ہم نے کہیں نہیں دیکھا، یہ ایسا حسن ہے جس حسن کی مثل ہم نے کسی انسان میں نہیں پائی۔ یہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو بعثت تو مکہ میں ہوئی، لیکن آپ کی نورانیت سے شام کے محل نظر آ رہے تھے، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ روشن ہو گیا، شام کے محل روشن ہو گئے، مدینہ روشن ہو گیا، یثرب جا کر مدینہ ہوا نا، مدینہ روشن ہوا، ہر علاقہ روشن ہوا، زمین کا ذرہ ذرہ روشن آیا۔ میرے والد محترم فرماتے ہیں وہ کیا آئے بہار آئی، وہ کیا آئے بہار آئی، فضا مہکی تو حال آیا، گلوں نے کر لیا سجدہ تو خاروں کو جلا، ایک ایک ذرے میں جمال مصطفیٰ، ایک ایک ذرے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب روشن ہو گیا۔ اور اہل سنت الجماعت کی مقدر یہ ہے کہ سنیوں کے دل بھی روشن ہو گئے، ہے نا ابھی صاحب؟ یہ اہل سنت الجماعت کی مقدر میں ہے کہ سنیوں کے دل روشن ہو گئے نور میں۔ اب جن کے روشن نہیں ہوئے وہ تھوڑا سا کوشش کریں روشن کرنے کی، تبدیلی کریں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو نہ خدائی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ ایمان کا جز ہے، نور محمدی کو مانو۔ اپنے نبی کا مقام کیا ہے؟ ہمارے نبی، سارے انسان خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا ہمارے نبی کی رضا چاہتے ہیں۔ معلوم ہے آپ لوگ قد نرى تقلب وجهك في السماء، حالت نماز میں وجهك في السماء، بار بار اپنے حبیب کا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا،
اس ارادے کو اللہ جان رہا تھا کہ میرے نبی چاہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف، حرم کعبہ کی طرف مسلمانوں کا قبلہ بنے۔ حالت نماز میں اللہ نے حکم دیا کہ اسی حالت میں اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کر لو۔ آج وہی مسلمانوں کا قبلہ بنا۔ اللہ نے نبی کے لیے قبلہ اور کعبہ بدل دیا نبی کی خاطر، اور آج ہم ہیں کہ اپنی نبی کی خاطر دل بدلنے کو تیار ہیں۔ سلام پڑھو تو اعتراض، نعت پڑھو تو اعتراض۔ کوئی صاحب بولے نماز کے وقت سلام پڑھتے نماز میں خلل پیدا ہو جائے۔ ارے تو مسلمان ہے، کیسا مسلمان بھائی تو؟ نماز کے وقت سلام کی آواز سن کے تیری نماز میں خلل، الٹا صلاۃ و سلام کی آواز سن کر نماز کا تیرا سجدہ معراج تک پہنچنا چاہیے۔ نماز مومن کی معراج کہی گئی نا، کہ میرے نبی کی تعریف بیان ہو رہی ہے، گویا آج کی نماز درجہ قبولیت پر ہے۔ لوگ بولتے ہیں درود پڑھے تو نماز میں خلل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن بھی آہستہ پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے سلام بھی۔ ارے قرآن بعد میں، پہلے ایک رسول کی تعریف۔ اگر رسول نہ آتے تو قرآن کے تمہارے خاندان میں ملتا؟ رسول نہ آتے تو قرآن ان کے خاندان میں بھیجا جاتا؟ اصلاح کر لو اپنی، میں کوئی اور لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، اپنے ہی لوگوں کو بول رہا ہوں۔ اپنی اصلاح ہو۔ قرآن ملا صدقہ رسول، نماز ملی صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ ملا صدقہ رسول میں، سب کچھ حج ملا طفیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ تو رسول کے صدقے میں ملا۔ اور نماز اتنی خوبصورت بن گئی تمہاری کہ رسول کی تعریف کو ہی تم کہنے لگے کہ اب پڑھنے کی، سلام پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں خلل پیدا ہوتی ہے تو السلام علیکم ایھا النبی کو پڑھنا ہی بند کرو، دیکھیں گے تمہاری نماز ہوتی ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی پڑھنا بند کرو، دیکھیں گے تمہاری نماز قبول ہوتی ہے کیا۔ ساری زندگی بھی نماز پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی جب تک نبی اور ان کی آل پر درود نہ بھیجیں۔ تو میرے عزیز دوستو، نماز پڑھنا اور ہے، نماز بچانا اور ہے۔ نماز پڑھ کر نماز منہ پہ ماری نہ جائے، اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تعظیم کے ساتھ سلام پڑھو، تاکہ اس سلام کے طفیل میں اللہ ہماری نمازوں کو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب قرآن، یہ ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پورا قرآن۔ جو قرآن ہے وہ نبی کی زندگی ہے۔ تو قرآن کو چھوڑ کر نبی کی زندگی نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر یہ کہے قرآن کو پکڑوں گا نبی کو چھوڑوں گا تو کیسا؟ نبی کو بھی پکڑنا پڑے گا، قرآن کو بھی پکڑنا پڑے گا، تب مسلمان سچا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا۔ جب یہ آیت کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، میں یہ بات کر کے ختم کروں گا، تو سوچ پڑی میری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں فرمایا، اعلان کیوں کیا؟ اب ہوتی ہے انسانی فطرت ہے، تقاضا ہے، تو میں نے سوچ لیا، فوراً ذہن میں خیال آیا، بدیع السماوات بنا، زمین بنائے گئے، آسمان بنائے گئے، چاند و ستارے بنائے گئے، ان تمام چیزوں کا ذکر ہو، اور جن کے صدقے میں تمام چیزیں بنائی گئی ان کا ذکر ہو۔ فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو سب نور محمدی کے صدقے میں بنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کا ذکر نہ ہو
تو یہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلمان نور محمدی کو نور محمدی تسلیم کرے، پھر صحیح زندگی بسر کرے تو وہ سچا مسلمان ہے۔ پہلے کے نبیوں کو عبادت کرنا پڑتی تو زمین کو پاک کرنا پڑتا تھا، زمین کو دھونا پڑتا تھا، پھر بھی زمین پاک نہیں، ایک صحیح مقام پر جا کر عبادت کرنا پڑتی تھی۔ ہمارے سرکار کی آمد کے بعد یہ مٹی بھی پاک ہو گئی۔ اب اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے اور پانی کی قلت ہے تو مٹی اٹھا کر تیمم کر لو، نماز قبول ہو جائے گی۔ مٹی پاک ہو رہی، دل پاک کرو بھائی۔ مٹی پاک ہو رہی، کعبے کو روشنی مل رہی، مدینے کو روشنی مل رہی، علم صحیح انداز میں ادا کرنے والوں کو روشنی مل رہی، دل کا کو پاک نہیں کرتے، کیا جا رہا ہے تمہارا؟ ایک بار اپنے نبی کے لیے دل پاک کر کے تو دیکھو، پھر حکومت مسلمان کی ہوتی ہے کہ نہیں دیکھو۔ آج جو تڑپ رہے ہیں کہ ہمارا بیکار ہو رہا ہے، ہمارا ایسے، ارے بے ادبی کرنا بند کرو، رسول کی غلامی میں دے دو۔ یہاں ایک بات سمجھانا چاہوں گا، قولوا زرنا کا جو لفظ بیان ہوا ہے کہ آپ نظر رحمت فرمائیے، تو یہ نظر رحمت وقتیہ طور پر نہیں تھی، آپ ذہن میں رکھیے اس بات۔ کوئی یہ سمجھ لے گا کہ صحابی کے لیے نظر رحمت، وہ صحابہ سامنے تھے تو نظر رحمت نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا ابو الحسن خرقانی کا، مجھے وہ پورا طویل یاد بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کسی کو کچھ پڑھا رہے تھے، کوئی اچھے پڑھے لکھے انسان ہی تھے، محدث تھے، مفسر تھے، تو جب حدیث پڑھتے تھے تو ابو الحسن خرقانی جو حدیث صحیح ہوتی اس کو ایسے بول کر گردن ہلایا کرتے تھے، اور جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس کے لیے اس طریقے سے گردن ہلایا کرتے تھے۔ تو وہ جو شخص پڑھ رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ میاں اس حدیث کو تو آپ نے، یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمائی بول کر فرما دیا، اب اس کو منع کر رہے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حدیث اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی؟ تو بولے جب تم پڑھ رہے تھے تو میں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ جو حدیث اللہ کے رسول یس بول رہے تھے میں اس کے لیے گردن ہاں بول کر ہلا رہا، جس کے لیے آپ منع فرما رہے تھے اس کے لیے منع کر رہا تھا۔ تو نظر رحمت محدود ہے کہ قیامت تک ہے نا؟ تو دل بناؤ، ولیوں کی غلامی میں دے دو۔ آج بھی آقا کی نظر ایسی ہے کہ اگر تمہیں علم میں مدد ہے تو رسول ضرور تمہاری مدد فرمائیں گے، اگر اصلاح کے لیے مدد چاہیے تو رسول ضرور مدد فرمائیں گے، یہاں تک کہ روزی کرنے میں رزق حلال کا طریقہ چاہیے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول مدد فرمائیں گے، آج بھی فرمائیں گے، کتابوں میں بھی دیکھو۔ لیکن دل اگر کامل بن جائے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہونے کا یقین کرے گا تو تیری نظر ایسی بن جائے گی کہ زمین پر بیٹھ کر سدرۃ المنتہا کا نظارہ کرے گا اور تحت الثری تک دیکھ لے گا وہ نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نظر رحمت رسول محدود نہیں ہے، تم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، تم نے اپنے دلوں کو چھوٹا کر لیا ہے، تم چھوٹے ہو گئے ہو، ایسا کرے تو ایسا ہوگا، ایسا کرے تو وہ تکلیف دے گا، ویسے ارے کیا تکلیف دے گا؟ نام محمد میں ایسا اثر ہے، اگر بیڑیاں بنی آئیں تو بیڑیاں کھل جائیں گے مسلمان، وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر دل سے یاد کرو، دل سے یاد کرو۔ دکھاوے کے لیے نعرے لگا کے اب آئے گا جلوس، ڈول بھی لگائیں گے مسلمان، ناچیں گے گائیں گے، اس کو بھی کلمہ پڑھائیں گے، ارے کیا اس کو کلمہ پڑھائیں گے؟ جو خود پڑھے اس کی فکر کرو، یہ طریقے مت اختیار کرو، خود پڑھے اس کی فکر نہیں، اس کی حفاظت نہیں، دوسرے کو کلمہ پڑھانے، کسی کو اپنے طرف سے تکلیف ہونے والا کام مت کرو۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا واہ کرے آپ کے جلوس میں، دنیا عزت دے، دنیا شہرت دے؟ نہیں مسلمانوں،
ہم تو ہمارے جلوس میں رسول کی آوری چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا جلوس ایسا ہو، با ادب ہو، بے ادب نہ ہو، با وضو ہو، با غسل ہو، اور وہ تصور کے ساتھ روانہ ہو جلوس کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ دیکھو یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. دیکھ کر لوگ مذاق بناتے ہیں بھائیو، افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو کیسے مسلمان ہیں، کیسا اسلام ہے، کیسا دین ہے، کیسے نبی کے ماننے، نبی پر تنقید کرتے. ہمارے نبی نے دین و اسلام کی خاطر اور امت کی خاطر پتھریں برداشت کی ہیں. طائف کا ہر ایک پتھر تیری عظمت کی گواہی دیتا ہے. ہر خون اطہر سے احسان کی خوشبو آتی. کیسا احسان؟ پتھریں برداشت کیے مسلمانوں. کیا ضرورت تھی حکم دیتے دعا کرتے کہ باری تعالیٰ اس طائف کی بستی کو برباد کر دے تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ طائف ختم ہو جاتا. مگر آپ کو اصلاح کرنے کی بھی آپ پر ذمہ داری تھی. یہ بہت سارے اصلاح پر اگر آ جاؤں گا تو بات آگے نکل جائے گی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ اس میں ملوث کر کے. چھٹی شریف بھی ہے، نیاز ہے، اور کیا ہے، ہماری محبت نیاز میں زیادہ ہے، مجلس میں کم ہے. نیاز میں زیادہ ہے، مجلس معاف کرنا. بولنے کی عادت ہے، بولتے ٹائم سوچتا نہیں، بعد میں فکر ہوتی ارے یہ کیا بول دیا بھائی، کسی کی دل کی شکنی تو نہیں. نیاز کھاؤ، بزرگوں کی نیاز ہے، اس سے شفا ملتی ہے. تو آج یہاں کے نوجوانان اہل سنت آپ کو تھوڑا سا مجاہد بنانے کے لیے تیار کیا کہ بغیر کسی نیاز کے محفل میں جمع ہونے کے لیے انہوں نے آپ لوگوں کو دعوت دی. آپ لوگ حاضر بھی ہوئے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری مجلس کو قبول فرمائے گا اور رائے گا جانے نہیں دے گا. اور ایک اصول قائم کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ علماء تو اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں، لیکن سکھانے والا سکھاتا رہے اور سیکھنے والا سیکھنے کی خواہش نہ رکھے تو پھر ساری عمر گزر جاتی ہے، کوئی سیکھ نہیں پاتا. تو اس مسجد میں میرے استاد محترم ہیں، شاہ ڈونگری میں حافظ غلام خواجہ صاحب ہیں، سید صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں علم والے ہیں جن کے پاس جا کر آپ ادب کی تعلیم بھی سیکھیں اور دین کا علم بھی سیکھیں، کیونکہ ادب جو ہے دین کے علم کا 2/3 حصہ ہے. کبھی موقع ملا تو اس پر بھی میں گفتگو کروں گا اللہ نے چاہا. اور بہتر یہ ہے کہ پریکٹیکلی انسان کو اپنی طرف کور کرنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کا طریقہ ایسا بنائے کہ دیکھ کر لوگ بولیں کہ یہ سچا انسان جا رہا ہے. کام بہت پیچھے پڑا ہوا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو آگے بڑھائیں، توحید اور رسالت کے پیغام کو آگے پہنچائیں، شرک اور لیمبو اور ناریل میں اپنے آپ کو کھپائے مت، خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. جو ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، جو نہیں ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے. کوئی تقدیر نہیں بدل سکتا، لیکن ایک ذات ہے جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے، وہ ہے مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری محبت اور میرا عقیدہ ہے. میری زندگی میں اگر میں فالتو بننے والا تھا مگر نظر مصطفیٰ ہو گئی، اللہ نے سب کا امام بنا دیا. کہنے کی مثال دے رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ آپ کہیں گے واقعی امام بن گئے. کیا اگر آپ فالتو بن رہے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی نظر رحمت ایسا ہو گئی کہ آپ امام بن گئے، آپ عالم بن گئے، آپ مفتی بن گئے، آپ پیر بن گئے. تو وہ اللہ کے طرف جب ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھتے ہیں تو پھر وہ دعا خالی نہیں جاتی مسلمان. اور بزرگان دین جو اس مقام پر پہنچے ہیں، یہ تصرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے کہ جب تک زمین پر رہے تو زندے رہے، قبر میں گئے تو زندے. آج بھی ان کا تصرف قائم ہے.
آج بھی لوگ ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے سرکار ہیں. ان کے جمال کی ہم کیا بات کریں، ان کے حسن کی ہم کیا بات کریں. نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی تو مانو، اس کو تسلیم کرو، دل کو گندا مت کرو، دل میں خرابیاں مت پیدا کرو. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کو ماننا پڑے گا، رہے گا، اس کو بھی ماننا پڑے گا، اور قیامت میں اسے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل تمام گناہ گاروں کی شفاعت بھی ہونے گا. ہماری آنکھ میں وہ طاقت پیدا کرو کہ قبر میں جانے کے بعد چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ نہ نکلے زبان سے کہ یہ کون ہے مجھے نہیں معلوم، یہ نکلے یہ تو آقا انعامدار ہمارے نبی محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے کرم کی بات دیکھو، 2 سوالوں کے جواب نہیں دے تو جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ اپنے نبی کو نہیں پہچانے تو جہنم میں چلے جائے. تو ان کو پہچاننے کی تیاری کرو، یہ بولنے کا مقصد ہے میرا. ان کو حیات جانو، پردہ کرے ہو، پردے جو دنیا کے ہیں اٹھ جائے تو اچھا ہو، جلوے وہ ہمیں اپنے دکھلائے تو اچھا ہو. مایوس نگاہوں کو ہے آس ابھی ان کی، اے موت ذرا رک جا وہ آئے تو اچھا ہو. وقت موت دیدار مصطفیٰ اگر ہو گیا تو ساری زندگی کامیاب ہو گئی. تو یہ مسلمان کی حقیقت ہونا چاہیے. اگر میرے بولنے میں کچھ خطا اور غلطی ہے تو علماء میری اصلاح کرے، اور اللہ کا فضل و کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ مجھے معاف فرمائے اور صحیح زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، تندرستی عطا فرمائے، عمروں میں درازی اور سلامتی عطا فرمائے، قرضوں سے رہائی عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ بنائے، سودی لین دین سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بزرگان دین اولیاء کرام کا تصرف، ان کی نگاہ کرم پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عقیدت اور محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم مان کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جان کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جان و مال و اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر قائم رکھے، تندرستی عطا فرمائے، عمروں میں درازی اور سلامتی عطا فرمائے. یہ سعادت بزور بازنشت تانے بخشن خدائے بخشندہ. یہ سعادت مندی جو ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فضل و کرم کی بات ہے کہ اس نے یہ قوت عطا فرمایا. اللہ ہمیں آج کی محفل کو قبول فرما کر ہمیں صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربی یسر ولا تعسر تمم الخیر. قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا وملجانا وطبيبنا محمد بارك وسلم صلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.